السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و نزل آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 102 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 103 ہے، ایک ہی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ٹرانسلیشن: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، اِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنین پر، کتابا موقوتا، اوقات مقررہ پر فرض کی گئی۔ تفسیر: آج کی آیت مبارکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ نماز خوف میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہر حالت میں نماز ادا کرنی ہے، چاہے اس کو قصر کر لیں یا جیسے بھی ممکن ہو، کھڑے بیٹھے چلتے، چاہے سواری پہ، چاہے قبلہ رخ نہ بھی ہو، قبلہ کا متعین نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز ہر حالت میں لازمی ادا کرنی ہے۔ تو نماز سے ہی ریلیٹڈ آج مزید کچھ احکام و مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ نماز ادا کرنے کے بعد اذکار کرو۔ اذکار کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آیت الکرسی، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور اس کی کیا فضیلت ہے کہ موت کے اور اس کے درمیان، جنت کے اور اس کے درمیان جسٹ موت کا فاصلہ ہے، یعنی کہ حد فاصل جسٹ موت ہے، کہ انسان کو ادھر موت آئی ادھر انسان کا قدم جنت میں۔ لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ عقیدہ درست ہو، صحیح عقیدہ ہونا شرط ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو باقی تسبیحات ہیں، جس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، تو انسان وہ ادا کرے، اور باقی جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی انسان پورے کرے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ بس فٹافٹ نماز ادا کی، سر سے اتاری، اور یہ کام اور وہ کاموں میں جٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو نماز میں ہی بہت جلدی ہوتی ہے کہ جلدی نماز ایک سر سے اتاریں اور پھر کاموں میں لگ جائیں۔ اور ویسے بھی اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے جو نماز میں انسان کو جلدی مچاتا ہے، اور جو بھولی چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد دلاتا ہے، اور پھر یاد دلاتا ہے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ بس فٹافٹ نماز ادا کی اور انسان پھر سے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ انسان یاد رکھے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا انسان سے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ اگر انسان کی نماز درست ہوئی تو پھر انسان کو امید ہے کہ وہ پار لگ جائے۔ تو جیسا کہ ہم نے حال ہی میں حقوق الانسان یعنی کہ حقوق العباد نے کیا پڑھا تھا کہ ایک انسان دوسرے پہ اس کی مال، جان اور عزت کس طرح حرام ہے، اور اس کا تقدس کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو انسان کو اپنی نمازوں کے بارے میں کیئرفل رہنا چاہیے، اس کو مکمل ادائیگی کے ساتھ ادا کریں، اور وقت کی پابندی کے ساتھ اور پورے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ
دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اذکار بھی کرنا ضروری ہے، اور نماز کے فوراً بعد بلند آواز سے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ جو الفاظ ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور وہ کیا اس وقت موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو فرمایا اے معاذ، تو انہوں نے فرمایا لبیک و سعدیک، پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، پھر آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک، تو 3 بار ایسا کہا، پھر کہا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو انسان سوچے کہ اس وقت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب پیارے پیغمبر کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ انہوں نے اپنے کانوں سے سنے ہوں گے، اور شاید ان کو اپنے کانوں پہ یقین نہ رہا ہو کہ اتنے خوبصورت الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں کہ اے معاذ، ان کا نام لے کر فرما رہے ہوں کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کیا ہی وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اپنی نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان کے زبان مبارک سے اپنے لیے خوشخبریاں پائیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد ان الفاظ کو کبھی نہ بھولنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان الفاظ کو لازمی ادا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ الفاظ یاد ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں آتے تو ان الفاظ کو یاد کر لیجئے گا، اور پھر آیت الکرسی، اور اس کے بعد پھر تسبیحات، اور پھر مزید بھی جو کچھ اذکار ہیں یا پھر اپنے لیے مزید آپ دعائیں کریں۔ تو ان کو پڑھتے وقت ہی کتنا لگتا ہے، 24 گھنٹے میں سے کیا ہم اتنا تھوڑا وقت بھی اپنے اذکار کے لیے نہیں نکال سکتے؟ تو بندہ مومن کو تو ہمیشہ ہی اللہ کی یاد کرتے ہی رہنا چاہیے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اور یہ اسپیشل حکم ہو رہا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ اور اگر جنگ کے کنٹیکس میں دیکھیں، جس طرح کے جنگ کے حالات ہیں، تو اس وقت کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل، کہ جس حالت میں بھی ہو تم ذکر اذکار کرتے رہو۔ اور ویسے بھی نماز کے فوراً بعد اگر پابندی سے اذکار نماز کے نہیں ہو سکتے تو جس بھی حالت میں ہو، جیسے بھی ہو، اذکار کرتے رہو۔ ویسے بھی جو کمی اس وقت ہو گئی ہے تو اس کی تلافی ہو سکے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ کار دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور مزید دیکھا جائے تو جنگ کے حالات میں تو انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تم 2 جماعتوں کے سامنے یعنی کہ جب تم آپس میں 2 جماعتیں ملو یا تمہیں کسی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو، سامنا ہو، تو ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ادھر کامیابی کی کنجی کیا بتائی گئی؟ اللہ کا ذکر اور ثابت قدمی۔ اور ثابت قدمی، استقامت بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، تو انسان اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا کرے اور استقامت عطا کرے، کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر چلیں تو اس میں مکمل استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ یہ نہیں کہ گرتے پھریں، کبھی ادھر کو کبھی کریں یا نہ کریں، اس طرح نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کو بھی مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ اور ہمیں استقامت بھی عطا کرے کہ ہم اس کو مکمل شرح صدر کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ پورا کر سکیں۔ اور بندہ مومن کی تو صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جس طرح کہ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے سورہ آل عمران پڑھی اور اس کے لاسٹ پہ آپ نے پڑھا آیہ مبارکہ 191 میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹیں بدلتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں اے رب ہمارے، تو نے اس کو بالکل بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ، آمین۔ اور اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھا، عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اس کو پڑھا کرتے تھے، تو آپ لوگ بھی سحری ٹائم اٹھا کریں، اور سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ ان آیہ مبارکہ کی تلاوت ہے۔ اگر تو آپ نے اس کو اپنا لیا تو الحمدللہ،
اگر بھول چکے ہیں تو دوبارہ سے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ جیسا کہ پہلے بھی بات کی کہ نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق نماز میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ تو ادھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم اطمینان میں آ جاؤ، یعنی کہ حالات سازگار ہو جائیں، تو اس وقت نماز ادا کرو، یعنی کہ اسی طرح بھی نماز ادا کرو جس طرح تم پر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پہ، یعنی پھر پوری نماز ادا کرو مکمل ارکان و شرائط کے ساتھ، اور مکمل اس کے وقت کی پابندی، اور جو باقی فرائض ہیں ہر طرح سے نماز کا خیال رکھو۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ کار تھا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ سفر میں آپ وسلم نمازوں کو اکٹھا بھی کر لیتے تھے، جیسے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء۔ تو یاد رہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم عصر کے ساتھ مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ظہر کو وقت سے پہلے ادا کیا جائے گا، نہ ظہر کو ادا کیا جائے گا وقت سے پہلے، اور نہ مغرب کو ہی۔ البتہ ظہر کے ساتھ عصر کو، یا عصر کے ساتھ ظہر کو، اور اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء کو، یا پھر عشاء کے ساتھ مغرب کو، اس طرح ادا کرنا درست ہے، لیکن جس طرح پہلے بتایا کہ ویسے نہیں ادا کیا جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی چوائس ہے، ہمارا نہیں دل کرتا کہ ہم لوگ سفر میں بھی نماز کم کریں، ہم نے اور کرنا ہی کیا ہوتا ہے، تو ہم نماز کو پورا ہی پڑھیں گے۔ تو یاد رہے کہ دین جو ہے وہ سنت مطہرہ ہے، ہماری اپنی چوائس پہ نہیں ہے، اپنے عقل پہ نہیں، اپنی مرضی پہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو سنا، ان کو پایا، ویسے ہی ہم کریں گے، تو پھر ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ یہ عبادت ہوگی۔ یہاں تک اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ، جو کہ سارے کا سارا سفر اور جو مکمل حج کا طریقہ ہے اس میں کیا ہے کہ عبادات کا سفر ہے، تو اس میں عرفات میں بھی آپ نے مزدلفہ میں اور باقی سب نمازوں کو آپ نے قصر کر کے ادا کیا، بلکہ یہاں تک کہ دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا۔ تو اتنی رخصت ملتی ہے کہ انسان سفر میں بھی ہو تو پھر بھی نماز کو قصر کرے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ جب سفر میں ہوں تو پھر اس کو قصر کر کے ہی ادا کریں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو وقت کے جو نماز کے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بتائے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کروائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوقات میں نماز ادا کرائی۔ اور اس میں دو وقت ہیں، ایک افضل وقت ہے اور ایک دوسرا وقت ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ڈیلے کا وقت ہے۔ تو ان دونوں وقتوں کے لیے جبرائیل السلام خود تشریف لائے اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے۔ تو دیکھ لیتے ہیں نمازوں کے اوقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک کا ہے، اور اسی طرح عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک، یعنی کہ مغرب سے پہلے تک ہے، اور پھر نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ جب مغرب کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت آسمان پہ کچھ سرخی سرخی سی نظر آتی ہے، تو اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو تب تک مغرب کا وقت ہے، اور شفق غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے۔ اور یاد رہے کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ آدھی رات زیادہ افضل ہے۔ اور پھر فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ یاد رہے کہ اس کو طلوع فجر کہا ہے، نہ کہ جب دن چڑھ جائے اس کو۔ تو آپ لوگوں نے ان اوقات کو یاد کرنا ہے اور لیسن میں لازمی آپ نے بتانا ہے، اور مزید ان اوقات کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، جن کے دونوں صحابی رسول روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی باب سے ہے۔ یعنی کہ اتنی رخصت دی گئی کہ ظہر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا جائے، تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں کتنی سخت گرمی ہوا کرتی تھی، صحرائی علاقے تھے، اور ہماری طرح
سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ دوپہر کے وقت سر میں دھوپ پڑتی اور جو چھتیں تھیں وہ بھی بہت مختصر ہوا کرتی تھی، کھجور کے تنوں کی ہوا کرتی تھیں اور زمین بھی بہت تپی ہوتی تھی۔ تو نہ تو اس وقت کوئی پنکھے تھے، نہ کوئی ہماری طرح ایئر کنڈیشنر کوئی ان کے پاس سہولتیں تھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس میں سہولت دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر لو، یعنی کہ ٹھنڈا کر لو ظہر کی نماز کو، اور پھر مزید فجر کی نماز کا اندازہ لگایا جائے کہ کتنی ارلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو کہ اس وقت خواتین صحابیات بھی فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی، اور اس کا کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مومنین کے گھروں میں ساری رات چراغ جلتے رہے، کس لیے؟ وہ اپنی چادروں کو بڑا کر رہی تھیں کہ صبح ہم نے نماز کے لیے تشریف لے جانا ہے، تو پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، تو خود کو ہم نے کور کر کے جانا ہے، تو اس کے لیے وہ رات ساری لگا کر چادروں کو سیتی رہیں، وہ بھی سوئی دھاگے کے ساتھ۔ ہماری طرح نہ تو ان کے پاس کوئی چراغ تھے، نہ ان کے پاس کوئی سہولتیں تھیں مشینوں کی۔ ہم جیسے ہوتے تو شاید کہتے کہ چلو کچھ دنوں میں اللہ رخصت دے دے، یعنی کوئی حاضرہ سوکھا ہو جائے تو پھر ہم بازار کا چکر لگائیں گے اور کپڑا لے کے آئیں گے، اس کے لیے عبایا سیئیں گے یا بڑی بڑی چادریں لائیں گے، تو پھر دیکھیں گے۔ نہیں، ادھر حکم نازل ہوا تو ادھر فوراً سے ان کو فکر ہوئی کہ ہم نے نماز کے لیے بھی جانا ہے، تو مکمل باپردہ ہو کر بھی جانا ہے، تو اس کے لیے ساری رات وہ اپنی چادروں کو سلائی کرتی رہیں، چادریں بڑی کرتی رہیں۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز ادا کر کے مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں ان کے حالات کہ اتنے اندھیروں میں ہونے کے باوجود بھی اتنی فکر ہے کہ خود کو اچھی طرح کور کر کے بہت بڑی چادریں لپیٹ کر پھر آیا جایا کرتی تھیں۔ ہماری طرح نہیں کہ چلو رات کا وقت ہے تو کون سا کوئی باہر ہوگا، تو اسی طرح دوپٹے کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سمعنا و اطعنا کیا تھا تو پھر مکمل اس کا حق ادا کیا۔ پھر مزید اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، یعنی کہ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدھی رات کو عشاء کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا بھی کہ اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز اس وقت ان پہ فرض کرتا۔ پھر مزید فجر کی نماز ارلی پڑھنے کی ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو جب ان کے نماز پڑھا کر فارغ ہو جاتے تو اس وقت ہم اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتے، یعنی کہ اتنا سا تھوڑا سا روشنی ہو جاتی کہ ساتھ والے کو بمشکل پہچان سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 60 سے لے کر 100 آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے، یعنی کہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ 60 آیت مبارکہ سے لے کر 100 آیت مبارکہ تک تلاوت فرماتے۔ اور پھر ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈل جاتا، اور اس وقت کے کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ کر شہر کے پرلے حصہ تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی بھی روشن ہوتا، اور پھر مغرب اس وقت ادا کرتا جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء کی نماز تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہ کرتے۔ یعنی کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پرواہ نہ کرتے، چاہے تھوڑا لیٹ ہو جاتی یا پھر جلدی ادا کر لیتے، لیکن یاد رہے کہ عشاء کی نماز بلا وجہ لاپرواہی سے ڈیلے نہیں کرنی کہ چلو سو جاؤ اور پھر آدھی رات کو اٹھ کر، اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے طبیعت کا مسئلہ ہے تو اور بات ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا رات کا حصہ جاگ جائیں گے اور پھر صبح فجر بھی ڈیلے نہیں ہوگی تو پھر آپ ضرور اس کے لیے انتظار کریں، ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز وقت پہ ادا کی جائے اور پھر سویا جائے اور پھر وقت پہ فجر کی نماز ادا کی جائے، بلکہ تہجد کے لیے بھی اٹھا جائے۔ اگر آپ رات جلدی سوئیں گے تو پھر ہی آپ تہجد ٹائم اٹھ پائیں گے۔ اور پھر کچھ ممنوع اوقات ہیں، جس طرح کہ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، اسی طرح عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کی عصر لیٹ ہو گئی ہے یا فجر لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو پھر آپ سورج
शुरू होने से पहले पहले और इसी तरह गुरूब होने से पहले पहले अदा कर लेना ज़रूरी है। बाज़ लोगों को क्या देखा गया है कि फजर की नमाज अगर लेट आंख खुली है तो उसको मज़ीद डिले कर लेते हैं कि अभी तो सूरज निकलने वाला है तो अब थोड़ा सा रुक जाना है। लेकिन हदीस मुबारका में क्या आता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स सूरज डूबने से पहले एक रकात भी पा ले यानी कि असर की तो अपनी नमाज को पूरा कर ले। इसी तरह जो सूरज शुरू होने से पहले एक रकात फजर की पा ले तो उसको चाहिए कि अपनी नमाज को पूरा कर ले। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पे अजर देने पे कादिर हैं। तो इंसान को जानबूझकर डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि नमाज वक्त मुकर्रर पे फ़र्ज की गई है। फिर मज़ीद सैयदना अब्दुल्ला बिन अबू कतादा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम हैबर से वापसी पर रात को आपके साथ सफ़र कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छा हो कि आप यहाँ पड़ाव डालें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख़तरा है कि तुम सो जाओगे और नमाज फजर के लिए ना उठोगे। तो सैयदना बिलाल ने कहा कि मैं आप लोगों को जगा दूंगा, यानी कि आप लोग थोड़ी सी नींद ले लें तो मैं आपको जगा दूंगा। सैयदना बिलाल ने उस वक़्त तो जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सब लोग सो गए और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ऊँगली से थोड़ी सी टेक लगाई तो उन पर भी नींद का गलबा था। ज़ाहिर बात है इंसान सफ़र में होता है, बहुत थका होता है, तो नींद का गलबा भी आ जाना इंसान की कमज़ोरी है, तो वो भी उस वक़्त सो गए। फिर जब उस वक़्त उठे जब सूरज का किनारा निकल आया था यानी कि धूप निकल आई थी, उस वक़्त आँख खुली तो वो भी आँख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली। तो आप ने कहा कि बिलाल कहाँ है? तो कहा कि बिलाल तुमने तो ऐसा कहा था। तो बिलाल कहने लगे कि मुझे ऐसी नींद आई कि इससे पहले कभी ऐसी अच्छी नींद नहीं आई थी। और एक और हदीस में आता है कि बिलाल ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिस तरह आप पे नींद का गलबा आ गया इसी तरह मुझ पे भी नींद का गलबा आ गया। तो फिर उस वक़्त बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना डांटा ना उनको चिढ़का, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब चाहा तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर ली और जब चाहा तो तुम्हें वापस कर दी। ऐ बिलाल उठो और नमाज के लिए अजान दो। तो उसी वक़्त फिर बिलाल उठे और अजान दी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और जब सूरज ज़रा बुलंद हुआ सफ़ेद हो गया तो आप खड़े हुए और नमाज अदा की। और याद रहे कि इस वक़्त सूरज निकल चुका था। अगर सूरज निकल चुका है तो उस वक़्त फिर कुछ देर रुक जाना चाहिए कि अच्छी तरह सूरज फिर सफ़ेद हो जाए, यानी कि बाहर आ जाए, अच्छी तरह रोशन हो जाए, तो फिर नमाज अदा करनी चाहिए। नेक्स्ट सैयदना अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नमाज अदा करना भूल जाए या उस वक़्त सोया हो तो उसका कफ़ारा यही है कि जब उसको याद आए तो उस वक़्त उसको अदा कर ले। एक और हदीस में है कि जब सोए हुए को जाग आए या भूले हुए को याद आए तो वही उसकी नमाज का वक्त है, उसको चाहिए कि उसी वक़्त उसको अदा कर ले, यही उसका कफ़ारा है। और याद रहे कि बिला वजह जानबूझकर नमाज़ों को डिले नहीं करना चाहिए। जिस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की नमाज ये है कि जब वो सूरज को देखता रहता है यहाँ तक कि जब वो शैतान के दो सींगों के दरमियान आ जाता है तो उठता है और 4 ठूंगे मारता है और अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी बदकिस्मती से बचा के रखे। तो अपना ज़रूर जायज़ा लीजिएगा कि हम लोगों का तर्ज अमल क्या है। हम लोग अगर नमाज़ों में सुस्ती करते हैं तो गोया कि एक निफाक की शक्ल है, तो उससे भी बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बंदा मोमिन हर वक्त अपनी नमाज की फ़िक्र में लगा रहता है। जिस तरह कि इसमें सैयदा उम्मे फरवा फरमाती हैं कि किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अफजल अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को उसके वक्त पे अदा करना, यानी कि अव्वल वक्त पे अदा करना। फिर मज़ीद सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी नमाज को अव्वल वक्त अदा करने में है और आखिर वक्त में अदा करना तो अल्लाह की तरफ से एक मुआफ़ी है, यानी कि एक उसकी बस तलाशी है, कफ़ारा है। असल में अल्लाह की अगर रज़ामंदी हासिल करनी है तो नमाज को उसके वक्त पे अदा किया जाए। फिर मज़ीद तिरमिज़ी की एक रिवायत है, सैयदा अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी नमाज आखिर वक्त पे अदा नहीं की सिवाय 2 बार, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। फिर मज़ीद सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली 3 बातों का ख्याल रखना, यानी कि इसमें देर ना करना, नमाज जब उसका वक़्त आ जाए और जनाजा की तदफीन जब तक वो मौजूद हो, और जो यानी कि कोई बेवा या रंडवा है तो उसके निकाह करने में। तो लेकिन अफसोस के साथ कि आज इन तीनों बातों पे अमल नहीं होता।
اور اسپیشلی اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اگر وہ شادی کی طرف آتا بھی ہے، نکاح کرنے کی ڈیمانڈ کرتا بھی ہے تو اس کو باتیں کی جاتی ہیں، تو کوئی اس کے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پہلے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی تھی، ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اگر کوئی نکاح کے بغیر ہے تو اس کا نکاح کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، تو اسی سے معاشرے میں امن اور سکون واقع ہوتا ہے۔ ورنہ جو کچھ حالات ہیں یہ سب آپ سب کے سامنے ہیں۔ مزید یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو لیٹ کرنا اتنا ناپسند کرتے، جیسا کہ غزوہ خندق کے وقت جنگ کے بہت سخت حالات تھے تو نماز ڈیلے ہو گئی، یہاں تک کہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے اور مغرب کا وقت ہو گیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یعنی کہ ایک روایت میں قبروں کا بھی ذکر ہے اور ایک روایت میں ان کے گھروں کو بھر دے، اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت پریشان ہوئے، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو یاد رہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے تو اسی وقت اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو نماز رہ گئی ہے تو اس کو دوسرے دن اس کے وقت پہ ادا کرنا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ بھولے ہوئے کو جب یاد آ جائے اور سوئے ہوئے کو جب جاگ آ جائے تو اسی وقت اس کی نماز کا وقت ہے، اس کو اسی وقت ادا کر لینا چاہیے، یہی اس کا کفارہ ہے، مزید اس کو جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرنا۔ مزید ایک روایت ملتی ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں ایک قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک رہی تھی، تو ہم نماز نہ پڑھ سکے، یعنی کہ فجر کی نماز لیٹ ہو گئی، ڈیلے ہو گئی، تو اس وقت کیا ہوا کہ دن بہت بلند ہونے کے بعد نماز ادا کی، تو پھر ہم نے وہ نماز ابو موسیٰ کے ساتھ پڑھی، تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی۔ پھر انس فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نماز دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز تھی، یعنی کہ اگر مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مل جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد خوشی ہوئی، یعنی کہ اس نماز کو ادا کر لیا تو بہت ہی خوشی نصیب ہوئی، کیونکہ بندہ مومن نماز ادا کر کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور حقیقی خوشی اس کو نماز ادا کر کے ہی ملتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج جو نیو جنریشن کا حال ہو چکا ہے، نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتی ہیں تو بہت ڈیلے کر کے اور سستی کے مارے، وہ بھی بس 2 ٹھونگے مارے اور سر سے اتاری۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو نماز نبوی PDF میں سینڈ کی گئی تھی اس کا آپ نے اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے، اور اس میں جو نمازوں کے اوقات ہیں وہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اور آپ نے اچھے سے نمازوں کے اوقات بتانے ہیں اور اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا ایک اور ہوم ورک ہوگا کہ کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز نماز نبوی جو کہ محترمہ استادہ رقفرت ہاشمی کی ہے، تو وہ گروپ انشاءاللہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، پہلے بھی اگرچہ وہ چل رہا تھا، مزید شروع سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو بھی آپ ضرور جوائن کیجئے گا اور ان کے لیکچر ڈیلی کی بیس پہ سنا کیجئے گا، تو اس میں پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اس میں مکمل وہ نمازوں کے طریقے، نماز کے احکام و مسائل ہر طرح سے مکمل ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت اس میں فائدہ ہوگا۔ اور اسپیشل آپ نے یہ کام چھٹیوں میں کرنا ہے، جمعہ کی بھی چھٹی آ رہی ہے، ساتھ آپ کو ہفتے کی بھی چھٹی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔